جی السلام علیکم. میرا نام مبشرہ ہے اور میں ایک فزکس کی اسٹوڈنٹ رہی ہوں. تو میں آپ کا جتنے بھی لیکچرز ہوتے ہیں یا کچھ ہے، میں جب سے آپ کوکب کے ساتھ ٹی وی پہ آنا شروع کیا میں تب سے فالو کر رہی ہوں. تو شاید میرے کوئی کویشچن نہیں ہے، کچھ درخواست ہے آپ سے کہ ہم لوگ اسکول میں پڑھتے آئے ہیں کہ 4 الہامی کتابیں ہیں، جبکہ اب مجھے جو سمجھ آیا ہے کہ الہامی کتاب تو صرف تورات ہے یا قرآن شریف ہے، یا اس سے پہلے شاید حضرت ابراہیم اور حضرت نوح کی ہوگی. تو جو اناجیل ہیں وہ تو حضرت عیسیٰ کے حواریوں نے حضرت عیسیٰ کے بعد لکھی، تو ان کو ہم الہامی کتاب کیوں کہتے ہیں؟ پھر جو زبور ہے وہ تو حضرت داؤد کی اللہ کی حمد کی پوئٹری ہے، اس کو بھی ہم کیوں الہامی کتاب کہتے ہیں؟ اسکول میں کیا یہ غلط ہمیں پڑھایا گیا؟ اور اس کی تھوڑی سی تصحیح فرماتے. الہامی کتاب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اس کو اپنے الفاظ میں نازل فرمایا ہے. اس کا کانٹینٹ کیا ہے یہ تو متعین نہیں ہے، اللہ ہی طے کریں گے. چنانچہ اگر زبور میں مناجاتیں ہیں یا اللہ کے حضور میں دعائیں ہیں تو وہ کیوں الہامی نہیں ہو سکتی؟ یعنی میں سوال آپ کا سمجھ نہیں سکا. اللہ تعالیٰ جس چیز کو چاہیں نازل کر دے. سورہ فاتحہ کو دیکھیے، وہ ایک دعا ہے، بندے دعا کر رہے ہیں، پوری دعا بندوں کی طرف سے ہے، لیکن وہ الہام ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ دعا خود اپنے پیغمبر کی زبان پر نازل کی ہے، تو ہم اس کو سیکھتے ہیں. میرا کویشچن شاید میں ٹھیک سے نہیں پوز کر پائی. میرا کویشچن یہ تھا کہ جیسے تورات ہے اور اس کی جو تعلیمات ہیں، جو اس کی شریعت ہے، وہ ایک ڈاکومنٹڈ ہے اور اس کے فالورز اس کو فالو کرتے ہیں. قرآن شریف جو ہے اس کو بھی وہ اس کی حفاظت بھی اللہ نے اپنے ذمہ لی ہے، اور وہ ہم کہتے ہیں وہ چینج بھی نہیں ہو سکتی. تو اس کو بھی ہم اس کا ایک ایک ورڈ جو ہے نا وہ ہم اس کو فالو کرتے ہیں. اسی طرح جو 1,24,000 اللہ نے اگر نبی بھیجے ہیں تو قرآن میں تو صرف 19 نبیوں کا ذکر ہے. تو پھر جو اور جو ہمیں شریعتیں لوگوں کی نظر آتی ہیں، ہندوؤں کی گیتا ہے جو کرشنا پہ اتری ہیں، یا کنفیوشس ہیں چینی نبی ہیں، یا کوئی، تو اگر وہ کہتے ہیں تو جیسے سوکریٹس کو بھی یونانی کہتے ہیں کہ وہ نبی تھے، تو ان کی بھی ایک رائٹنگز ہیں. اور چونکہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے مسلمانوں کا کہ کتابوں پر بھی ایمان لانا ہے، تو اس صورت میں ہم نے جو ہے ان کی ٹیچنگز جو ہیں جو ان کتابوں میں ہیں، تو وہ ان کی لا بیئرنگ بکس ہیں. وہ میں اس حوالے سے پوچھ رہی تھی کہ کیا پھر گیتا اور جو کنفیوشسزم کی ہیں ان کو وہ ان کی ٹیچنگ پراپر تو نہیں رہ گئی، چینج ہو گئی ہیں، تو لیکن ہم ان کو ان کی عزت کرنا ہم پر واجب ہے؟ بہن یہ چیزیں کچھ مل گئی ہیں، خلط ملط ہو گئی ہیں. کنفیوشس نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ اس نے اللہ کا کوئی الہام پیش کیا ہے. وہ ایک اخلاقی فلسفی تھے، انہوں نے اپنے اخلاقی اصول اسی طرح پیش کیے جیسے بڑے فلسفی پیش کرتے ہیں. چینیوں کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، سب سے پہلے خود اس شخص کو کہنا چاہیے. یعنی بعد میں تو آپ ہو سکتا ہے میرے بارے میں اسی طرح کی باتیں سننا شروع کر دیں، لیکن الحمدللہ میں نے کوئی ایسی بات کبھی نہیں کہی. تو کنفیوشنس کے بارے میں جتنی معلومات بھی ہم کو حاصل ہے اس میں اس طرح کی کوئی بات انہوں نے کبھی نہیں کہی. اسی طرح گیتا کے بارے میں جن لوگوں نے اس کو پڑھا ہے، صرف سنا نہیں لوگوں سے، وہ جانتے ہیں کہ گیتا اصل میں تصوف کی کتاب ہے. ہندو مت کا دوسرا دور اس سے شروع ہوا ہے، اور اس میں جس طرح ہمارے ہاں تصوف آیا ہے ان کے ہاں بھی آیا ہے، وہ اس کی کتاب ہے. اگر الہامی کتاب ہونے کا کوئی خیال پیدا ہو سکتا ہے تو وہ ویدوں کے بارے میں ہو سکتا ہے، اور ویدوں میں بھی پہلے 3 وید. آپ کے لیے شاید اس میں بھی سے تعجب ہو کہ جو رگ وید ہے، اصل وید وہی ہے، وہ بالکل زبور کی طرح. آپ اس کو نکال کے پڑھیں، جس طرح زبور میں مزامیر ہیں، مناجاتیں ہیں، بالکل اسی طرح رگ وید مناجاتوں اور مزامیر کا مجموعہ ہے. سام وید میں ان مناجاتوں میں سے وہ مناجاتیں منتخب کی گئی ہیں، صاف معلوم ہوتا ہے کہ بعد کے لوگوں نے کی ہیں، جو نمازوں میں یا عبادات میں پڑھی جانی ہیں. اور یجر وید میں انہی مناجاتوں سے متعلق عبادات بتائی گئی ہیں
یعنی ریچولز جو ہے رسوم و ظواہر بیان ہوئے ہیں. تو اس وجہ سے الہامی ہونے کے لیے تو یہ ضروری ہے کہ پہلے یہ معلوم ہو کہ کیا پیش کرنے والے نے ایسا کہا ہے، پھر ہم اس کے پیش کرنے کا جائزہ لیں گے. اللہ تعالیٰ نے جو کتابیں نازل کیں یہ ان کو ماننا ہے اس اعتبار سے کہ ہاں ہمارے پروردگار نے تورات نازل کی تھی ایک کتاب کے طور پر، انجیل نازل کی تھی ایک کتاب کے طور پر. یہ واقعے کا اعتراف ہے. وہ کتابیں اب کس صورت میں ہیں اس کا تعلق تحقیق سے ہے. تو ہم جانتے ہیں کہ وہ کتابیں اپنی اصل زبان میں محفوظ نہیں رہ سکیں. ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ تورات تو سیدنا موسیٰ کو مرتب کرنے کا موقع مل گیا، انجیل کے بارے میں وہ موقع بھی نہیں مل سکا. ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ زبور کے مزامیر میں بعد کے زبانوں میں لوگ اپنے مزامیر بھی وضع کر کے داخل کرتے رہے ہیں. یہ علمی معلومات ہیں جو ان کے بارے میں ہیں، تو اس لحاظ سے ان کے بارے میں بات کی جاتی ہے. لیکن جب ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ ہم اللہ کی کتابوں پر بھی ایمان لائیں تو اس کا مطلب جو کتابیں اس نے نازل کی تھیں ہم یہ مانتے ہیں کہ وہ کتابیں اس نے نازل کی تھیں. اب وہ کس صورت میں ہیں یہ تحقیق کا موضوع ہے.